بھائیوں، ابھی آپ کے سامنے میں دعوت خطاب دیتا ہوں محترم جناب مولانا عرفان شفیق صاحب کو۔ وہ آپ کے سامنے والدین کی اولاد کے حوالہ سے ذمہ داریاں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو تشریف لاتے ہیں محترم مولانا عرفان شفیق صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ معزز سامعین و حضرات، قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، تقریباً آدھی رات کا وقت گزر چکا ہے اور اس سیرت امام الانبیاء کانفرنس میں، اس پروگرام میں آپ احباب کئی گھنٹوں سے تشریف فرما ہیں اور علماء کے خطباء کے بیانات سن رہے ہیں۔ سب سے پہلی اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے، مالک کائنات آپ سب احباب کا اتنا وقت صرف کر کے محنت مشقت کے ساتھ یہاں پہنچنا، بیٹھنا، سننا، اللہ رب العزت اس کو ہمارے لیے نفع مند بنائے، دنیا و آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ اور یہ پروگرامز، کانفرنسز، یہ صرف اور صرف کوئی سالانہ قرض اتارنے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ یہ روحانی، ایمانی اجتماعات یہ ہم سب کی اصلاح اور تربیت کے لیے منعقد کیے جاتے ہیں۔ تو ہمیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے جتنے بھی پروگرامز ہوں، ہم کوئی نہ کوئی سبق اپنے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے اور اپنے دیگر احباب، افراد، دوستوں کے لیے ضرور لے کے جائیں اور اسے اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانے کی ضرور کوشش کریں۔ اللہ رب العزت کا یہ نظام ہے کہ اس نے پوری کائنات میں جو اربوں انسان اس وقت بسائے ہیں، اور ہم سے پہلے بہت ساری امتیں، قومیں گزر چکی ہیں اور ہمارے بعد بھی بہت سارے لوگ آئیں گے۔ اللہ کا یہ قانون ہے، اس کی یہ سنت ہے، اس کا یہ طریقہ ہے کہ وہ اس کائنات میں افزائش نسل کرتا ہے اور والدین کے ذریعے سے دنیا کائنات میں انسانوں کو پیدا کرتا ہے، اور پھر پیدا ہونے والی اولاد کے حوالے سے والدین کی ہی کچھ ذمہ داریاں اللہ رب العزت لگاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کا محتاج نہیں ہے، وہ پوری کائنات میں جتنے بھی انسان موجود ہیں بغیر والدین کی احتیاج کے انہیں پیدا کرنے پہ قادر تھا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو اس نے اپنے ہاتھوں سے بغیر ماں باپ کے پیدا کر کے یہی تو بتایا ہے ہمیں، اور سیدہ حوا کو پیدا کرنے کے بعد اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا میں بغیر باپ کے پیدا کر کے
اس نے پوری کائنات کے لوگوں کو یہ پیغام دیا ہے، یہ سمجھایا ہے کہ اللہ انسانوں کی پیدائش کے لیے والدین کی کسی احتیاج رکھنے والا نہیں ہے، بلکہ وہ مالک کائنات چاہے تو بغیر باپ کے، بغیر ماں باپ کے اس کائنات میں انسانوں کو پیدا کر سکتا ہے، لیکن اس کا جو طریقہ کار ہے اس میں اللہ نے والدین کے ذریعے سے اس دنیا میں انسانوں کو پیدا کیا، اور پھر پیدا کرنے کے بعد والدین کی کچھ ذمہ داریاں اور ان کے کچھ فرائض بھی اللہ نے مقرر فرمائے، اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان فرائض کو جانیں، کیونکہ ہم میں سے اکثر وہ ہوں گے کہ جو اس ذمہ داری سے گزر رہے ہوں گے، بہت سارے ایسے ہوں گے کہ جو زمانہ مستقبل میں یہ ذمہ داری ان کے سر آنے والی ہوگی، اور ہمارے ہاں عام طور پہ والدین کے حقوق، اولاد کے فرائض، ان پہ بات ہوتی ہے، ہونی چاہیے۔ قرآن و حدیث میں بہت کچھ اس حوالے سے بتایا گیا، اور مجھ سے پہلے بھی اس بارے میں کچھ باتیں آپ نے سنی ہیں، لیکن جو ذمہ داریاں والدین کی ہیں، جو حقوق اولاد کے ہیں، کرنے کے کام فرائض والدین کے ہیں، انہیں جاننا بھی ایک مومن مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی بات، میں چیزوں کو بڑے اختصار کے ساتھ ذکر کیے دیتا ہوں، اور پہلی بات یہ ہے کہ اپنی اولاد کا پہلا حق جو انسان پہ ہے، ایک مسلمان پہ ہے، وہ اسی دن شروع ہو جاتا ہے، کوئی مرد ہو یا کوئی عورت ہو، جب وہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے جا رہے ہوتے ہیں۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے لیے کہا کہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کی بنیاد پہ نکاح ہوتا ہے، ان میں مال بھی ہے، ان میں حسب و نسب بھی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ان کے اندر اور بہت ساری چیزیں ہیں، حسن و جمال بھی ہے، لیکن دینداری اور اخلاق اس کا سب سے پہلا اور بنیادی رول ہوتا ہے رشتہ ازدواج کے کامیاب ہونے میں۔ اور اس بارے میں ایک مسلمان مرد کو، ایک عورت کو قرآن و حدیث میں بہت سارے احکامات سے اللہ رب العزت نے ہمکنار کیا ہے۔ تو یہ سب سے پہلا اور بنیادی حق ہے کہ جب آپ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے جا رہے ہیں تو اس رشتے میں آپ کی بنیاد کیا ہے، آپ کی بیس کیا ہے، اور کس وجہ سے رشتہ کیا جا رہا ہے۔ یہ پہلی چیز ہے جو کل کلاں آپ کی اولاد پہ بہت سارے اثرات مرتب کرے گی، اور اسی پہلی چیز کو بہتر کرنے کی والدین کو ضرورت ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی حدیث میں اس کی اہمیت پہ بڑا زور دیا ہے۔ دوسری بات بڑی اہم، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے والدین کی ذمہ داریوں میں اس وقت کا ذکر کیا کہ جب ابھی انسان دنیا میں آیا نہیں، اللہ خاوند بیوی، مرد اور عورت کے جنسی ملاپ سے ابھی اولاد اس دنیا میں پیدا کر کے لایا نہیں۔ نبی کائنات علیہ السلام نے اولاد کا حق تب بتایا، والدین کو حکم تب کیا، کہا کہ اس موقع پہ اگر اللہ کی پناہ میں انسان اپنے آپ کو نہیں دیتا تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شیطان اس کا شریک بن جاتا ہے، اس کا ہمسفر بن جاتا ہے، اور اگر یہ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیتا ہے تو کل کلا اللہ اولاد ان والدین کو جو دینے والا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام گارنٹی دیتے ہیں، ضمانت دیتے ہیں، کہا لم یضرہ الشیطان، شیطان اس اولاد کو نقصان نہیں دے سکتی، کسی قسم کا ضرر نہیں پہنچا سکتی اگر انسان اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہے۔ اور تیسری بات اس حوالے سے یہ سمجھ لیں، اولاد کے حقوق میں، والدین کی ذمہ داریوں میں ایک بڑی اہم چیز جس کا تعلق انسان کے عقیدے کے ساتھ ہے، اس کے دل کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید نے بتایا، کہا کہ اللہ رب العزت کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہی، یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے،
یہب لمن یشاء اناثا، وہ جس کے لیے چاہے بیٹیاں پیدا کرتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، وہ جس کے لیے چاہے بیٹے پیدا کر دیتا ہے، اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، کہا وہ جس کے لیے چاہے بیٹے بھی دے دیتا ہے بیٹیاں بھی دے دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جسے چاہے کچھ بھی نہیں دیتا، اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، جسے اللہ نے سب کچھ دے دیا اور جسے کچھ بھی نہیں دیا وہ قطعی طور پہ یہ مت سمجھیں کہ اللہ رب العزت کے خزانوں میں کوئی کمی ہو گئی ہے، بلکہ اللہ کہتا ہے اللہ دینے پہ قادر ہے، قدیر ہے، پوری قدرت رکھتا ہے، لیکن قدرت کے ساتھ ساتھ وہ علیم بھی ہے، وہ جانتا ہے کس کے لیے کب بہتر ہے، کیا بہتر ہے، کیسے بہتر ہے، کتنا بہتر ہے، بیٹا صحیح ہے، بیٹی صحیح ہے، دونوں صحیح ہیں، کوئی صحیح نہیں، کہا وہ جانتا بھی ہے، وہ قدرت بھی رکھتا ہے۔ والدین کی ایک ذمہ داری اس آیت نے ہمیں یہ سمجھائی ہے کہ میرا رب جو اولاد دے دے انسان اللہ کی رضامندی سمجھ کے اس کو دل و جان سے قبول کر لے۔ بیٹے کی پیدائش پہ بڑی خوشی اور بیٹی کی پیدائش پہ چہرے کا سیاہ ہو جانا، دل میں کدورت آ جانا، دل میں میل آ جائے، انسان دل چھوٹا کرنے لگے، ساس بہو کو تانے دینے لگے، سسرال والے عجیب عجیب باتیں کرنے لگے، یہ ہمارے دین کا سکھایا ہوا انداز نہیں ہے، رسول اللہ کی یہ سنت اور آپ کا طریقہ نہیں ہے، یہ آپ کی سیرت کا سبق اور درس نہیں ہے۔ نبی کائنات علیہ السلام کی سیرت کا سبق کیا ہے؟ آپ کو اللہ نے 3 بیٹے دیے ہیں اور 4 بیٹیوں کا رسول اللہ نے آپ کو وارث بنایا ہے، اور آپ کی محبت بھی ہے اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اور کائنات کے لوگوں کو یہ پیغام بھی دیا ہے، من عال جاریتین، لوگوں اللہ نے جسے 2 بیٹیاں دی ہیں وہ انہیں اللہ رب العزت کی رحمت سمجھ کے قبول کرتا ہے، دل و جان سے اللہ کی اس نعمت کا احترام کرتا ہے، پرورش کرتا ہے، پالتا پوستا ہے، اور اچھی تربیت کرنے کے بعد جب وہ بالغ ہو جائیں، جوان ہو جائیں، صحیح جگہ پہ ان کا نکاح کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، میرا رب اس بندے کو صرف جنت کا وارث نہیں بنائے گا بلکہ اللہ اسے جنت میں وہاں جگہ دے گا جہاں یہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہوتی ہیں۔ کن لہو سترم من النار، کہا جسے بیٹیوں سے آزمایا گیا یہی بیٹیاں روز قیامت اس کے لیے جہنم کے آگے، آگ کے آگے رکاوٹ، پردہ بن جائیں گی، اللہ اسے بچائے گا۔ والدین کی یہ ذمہ داری ہے، اولاد کا یہ حق ہے کہ میرے رب نے جو دے دیا اللہ کا اذن سمجھ کے، اس کی رضا سمجھ کے اور اس کی منشا سمجھ کے اسے قبول کیا جائے۔ اور کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے وہ دے دیتا ہے اور دینے کے بعد لے لیتا ہے، بڑا دکھ بھرا وہ معاملہ اور لمحات ہوتے ہیں جب کوئی اس آزمائش سے نبرد آزما ہوتا ہے، اور اسی آزمائش سے نبی کائنات علیہ الصلاۃ والتحیات بھی، آپ بھی اس آزمائش میں مبتلا ہوئے تھے۔ آپ کے 2 بیٹے پیدائش کے بعد تھوڑے ہی وقت کے بعد اس دنیا سے چلے گئے۔ آپ کا تیسرا بیٹا جو اللہ نے آپ کو ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا سے عطا کیا تھا، آپ صبح کے وقت نماز پڑھانے کے لیے آئے، بڑی خوشی کا اظہار کیا، میرے صحابہ اللہ نے رات مجھے بیٹا دیا ہے، میں نے اپنے دادا، اپنے باپ جناب ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ اس بیٹے کا نام ابراہیم رکھا ہے، ابھی یہ بیٹا چھوٹا ہے، ابھی 18 مہینے 1.5 سال اس کی عمر ہے، دودھ پیتا یہ بچہ ہے، نبی کائنات اسلام کے ہاتھوں میں ہے، سانس اکھڑ رہی ہے، رسول کائنات اسلام کے ہاتھوں میں اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پاس کھڑے صحابہ حیران ہو گئے، اللہ کے رسول آپ تو ہمیں صبر کی تلقین کرنے والے ہیں، وجہ کیا ہے؟ آپ بھی رو رہے ہیں۔ کہا کہ آنکھوں کے رونے سے اللہ نے منع نہیں کیا، آنکھوں کا رونا صبر کے مخالف نہیں ہے، اور رسول کائنات اسلام نے زبان سے کہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، پیغمبر نے اپنی زبان سے کہا تھا اے بیٹا ابراہیم آج کے دن ان القلب یحزن والعین تدمع، آج کے دن آنکھ بھی بے رہی ہے، دل بھی غم زدہ ہے، ولا نقول الا ما یرضى ربنا، لیکن ہماری زبان سے وہی کلمہ نکلے گا
جس کو ہمارا رب پسند کرتا ہے، کیونکہ میرے رب کا وعدہ ہے اگر رب کسی کو اولاد دے کے بلوغت سے پہلے پہلے وہ اولاد واپس لے لیتا ہے، اپنے پاس بلا لیتا ہے، میرے رب کا وعدہ ہے یہی بچے، یہی اولاد قیامت کے دن اپنے والدین کا انتظار کریں گی، اللہ رب العزت کی جنت میں نہیں جائے گی، یہ اولاد انتظار کرے گی جب اس کے والدین آئیں گے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اسے پکڑ کے اپنے ساتھ کھینچ کے اللہ کی جنتوں کے اندر لے کے جائیں گی، میرے رب کی یہ رضا ہے، اگر رب دے دے خوشی سے اسے قبول کر لیا جائے، ورنہ اگر دے کے لے بھی لے اسے رب کی آزمائش سمجھ کے اس پہ صبر کیا جائے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اور ہمارے دین نے جو ذمہ داریاں والدین کی لگائی ہیں، بچہ اس دنیا میں آ گیا، جو رب نے دیا آپ نے اسے اللہ کی رضا سمجھ کے قبول کر لیا۔ اولاد کا یہ حق بھی ہے کہ اس کے کان میں اذان دی جائے، اللہ کے رسول اسلام کی یہ سنت بھی ہے، بچے پیدا ہوتے آپ کے پاس لائے جاتے اور آپ کا یہ انداز ہوتا کہ آپ کھجور منگواتے اور اس کا ایک ٹکڑا اپنے منہ میں چباتے، چبانے کے بعد اس بچے کے منہ میں ڈال دیتے، جسے عربی زبان میں تحنیک کہا جاتا ہے، اردو میں گٹی کہا جاتا ہے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت بھی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے والدین کے حوالے سے کچھ کام بتائے جنہیں 7ویں دن کرنا ہے۔ ان میں ایک چیز آپ نے بتائی کہ 7ویں دن بچے کا نام رکھا جائے گا، اور نام رکھنے میں نبی کائنات اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ ایسا نام رکھا جائے جو اللہ کو اچھا لگے، ایسا نام رکھا جائے جو اللہ کے نیک بندے گزر چکے، جو ان کے نام ہیں جن کا ذکر قرآن نے کیا، جن کا ذکر احادیث میں آیا۔ اور 7ویں دن ہی بچے کے حقوق ادا کرنے میں والدین کی یہ ذمہ داری بھی نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھائی کہ اگر بیٹا پیدا ہوا ہے اس کی طرف سے 2 جانور، چھوٹے جانور، یہ بکرا، یہ دمبا، یہ چھترا، مذکر ہو یا مؤنث ہو، اور اگر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کی طرف سے 1 جانور، چھوٹا جانور اللہ کے راستے میں بطور عقیقہ قربان کیا جائے۔ اور اس میں ہمارے دین کی ہمیں جو تعلیم ہے وہ یہی ہے کہ جو جانور چھوٹے ہیں وہ قربان کیے جائیں گے۔ بعض لوگ وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید اگر بڑا جانور کیا جائے اس میں زیادہ ثواب ہوگا، کوئی اونٹ کر لے، کوئی گائے کر لے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے بھی یہ مسئلہ آیا تھا جب ان کو آگے کسی نے کہا تھا کہ آپ کے ہاں بھتیجا پیدا ہوا ہے، عبد الرحمن بن ابو بکر کا بیٹا، تو ایسا کریں کہ آپ عقی عنہ جزوراً، آپ اس کی طرف سے اونٹ کو ذبح کریں بطور عقیقہ۔ فرمانے لگی اللہ کے رسول اسلام کی سیرت اور آپ کی سنت یہ نہیں ہے، آپ کی سنت اور سیرت یہ ہے کہ آپ نے بطور عقیقہ چھوٹے جانور ذبح کیے ہیں۔ اونٹ گو کے قد میں بڑا ہے، اس کے اندر گوشت زیادہ ہے، لوگوں کو فائدہ زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن جو رسول اللہ کا طریقہ ہے، جو آپ کی سنت ہے، ہم اس سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہیں۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس سنت کے بارے میں بتایا، اور والدین کا یہ فرض نبی کائنات اسلام نے اپنی اس حدیث میں سمجھایا۔ اور عقیقے کے ساتھ ساتھ نبی کائنات اسلام نے 7ویں دن ہی والدین کا ایک فرض یہ بھی بتا دیا کہ جو بچہ آپ کے ہاں پیدا ہوا ہے آپ نے اس کے بالوں کو مونڈنا ہے، اور اس کی جو بال اتریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی آتی ہے کہ اس کا وزن کر لیا جائے، اور اس وزن کے برابر چاندی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دی جائے۔ جاہلیت میں ایک اور رواج چلتا تھا، جو عقیقہ کرتے تھے اس کا خون لے کے بچے کے سر پہ مل دیتے تھے۔ رسول اللہ نے اس رواج کو ختم کر دیا، کہا کہ نہیں، اگر تمہارے ہاں بچہ پیدا ہوا 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا، اس کا حلق کیا، اس کے سر کے بال مونڈ دیے، اس کے سر پہ تم خوشبو لگاؤ گے، خون کو اس کے سر پہ ملا نہیں جائے گا۔ اور اسی طرح نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے والدین کا جو ایک بڑا بنیادی اور بڑا فرض بتایا، قرآن مجید نے بھی اس کے بارے میں ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ بات کی۔ وہ کیا ہے؟ وہ ایک آیت میں اللہ رب العزت نے سمجھایا، اور ہم اسے ایک لفظ میں سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اللہ نے تمہیں اولاد دے دی ہے، یہ مت سمجھنا کہ صرف انہیں کھلانا، انہیں پلانا، انہیں پہنانا، انہیں رہائش دینا، انہیں اچھی زندگی فراہم کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ صرف یہ مت سمجھنا، بلکہ یاد رکھو جو اولاد اللہ نے تمہارے گھر میں پیدا کر دی ہے، جن کا والدہ تمہیں بنا دیا ہے، اللہ کا یہ حکم ہے، تمہاری ذمہ داری ہے
والدین کا یہ فرض ہے، اولاد کا یہ حق ہے. کہا کہ تم نے یہ کوشش کرنی ہے، جہاں تک کر سکو یہ کوشش کرنی ہے کہ جب قیامت کا دن ہو تو تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال اور اپنی اولاد کو بھی جنت میں پاؤ. کہیں ایسا نہ ہو جائے 60-70 سال کی زندگی گزارنے کے بعد بھی اللہ کی جنت کو نہ پا سکو، رب کی جنت تک نہ جا سکو. ایسا نہ ہو جائے. اللہ کہتا ہے تمہارا یہ فرض ہے، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنے اہل و عیال اپنی اولاد کو بھی بچانا ہے. اور اس فرض کو ادا کرنے کے لیے ہمیں تربیت کا کہا گیا، ہمیں کوشش کرنے کا کہا گیا، ہمیں اپنے بچوں کو بنانے سنوارنے کا کہا گیا کہ ہم ان کی تربیت کر کے ہمارا ٹاسک یہ ہوگا، ہمارا ہدف یہ ہوگا کہ ہم نے انہیں اللہ کی جنت تک لے جانا ہے. کوشش ہم نے کرنی ہے، فضل اپنا اللہ نے فرمانا ہے. اور تربیت کے حوالے سے 3-4 باتیں کر کے اپنی بات کو ختم کیے دیتا ہوں. یہ جو فرض اللہ نے قرآن مجید کی آیت میں ہمیں سمجھایا اور بتایا نا کہ آپ نے اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جنت تک لے کے جانا ہے، یہ فرض آپ کا ہے. سب سے پہلا اس دنیا کے اندر فرض والدین کا ہے. مسجد کے مولوی کا فرض بعد میں ہے. آپ کے معاشرے میں کام کرنے والے مبلغین داعیین ان کا فرض ہے. لیکن آپ کی اولاد کے بارے میں آپ کو پوچھا جائے گا. آج کے دور میں یہ مت سمجھیے کہ اگر بچوں کو اچھے کالج میں داخل کروا دیا، اچھی یونیورسٹی میں بھیج دیا، صبح و شام مسجد میں چلے گئے تو بس یہ ذمہ داری ہم نے دوسروں کے سر پہ ڈال دی. ہم تو بس پیسے دیں گے، ہم تو فیس دیں گے، فیس دے کے ہمارا یہ فرض ادا ہو جائے گا. ہرگز ایسا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. آپ نے فرمایا تم سارے کے سارے ذمہ دار ہو. قیامت کا دن ہوگا، آدمی کو کھڑا کیا جائے گا، اس سے سوال کیا جائے گا. صرف تیرے بارے نہیں، صرف یہ نہیں پوچھا جائے گا تو کیا کر کے آیا، بلکہ یہ سوال بھی ہوگا اللہ نے تیری رعیت میں، تیری ذمہ داری میں، تیری ماتحتی میں تیری اولاد کو رکھا، تیری بیوی کو رکھا. بتا آج تو جنت میں جانے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ جہنم کے دروازے پہ کیوں کھڑے ہیں. عورت کو کھڑا کیا جائے گا، سوال پوچھا جائے گا فی بیتی زوجہا. تو اپنے خامند کے گھر کی رکھوالی تھی، تجھے اللہ نے نگران بنایا تھا، ذمہ دار بنایا تھا، ایک خاندان کی تربیت کرنے کا اللہ نے تجھے ذمہ سونپا تھا. تو کہاں پہ تھی، تیری اولاد کہاں پہ تھی، اس بارے میں کیا کر کے آئی ہے. وہاں یہ جواب نہیں چلے گا کہ ہم نے تو فیس پے کر دی تھی، ہم نے تو ٹیوٹر رکھا ہوا تھا، ہم نے یہ ذمہ داری کسی اور کو دی تھی. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. کوئی اس دن کسی کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. جس کی ڈیوٹی ذمہ داری میرے رب نے لگائی ہے، جس کا فرض لگایا ہے، رب کے سامنے کھڑا ہو کے اسی کو جواب دینا ہوگا. اس لیے سب سے پہلے اس ذمہ داری کو محسوس کیجئے اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں یہ سمجھ لیجئے، یہ ذمہ داری ادا کرنے میں آج ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے نیک بن جائیں، ہمارے بچے جنت والے عمل کریں، ہمارے بچے اچھے کام کریں، جنت تک پہنچ جائیں. لیکن اس سے پہلے کرنے کا کام یہ ہے ہم اپنے بچوں سے جو اچھی توقعات لگا کے رکھے ہوئے ہیں پہلے ہمیں اپنے آپ کو بھی ویسا بنانا ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم خود تو نماز کے لیے نہ جائیں اور ہماری کوشش ہو کہ ہمارے بچے 5 وقت کے نمازی بن جائیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم خود حرام کمائیں اور ہماری یہ خواہش ہو کہ ہمارے بچے حلال کام کرنے والے بن جائیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ دینداری ہمارے بچوں کو ہمارے اندر نظر نہ آئے اور ہم یہ سمجھیں کہ وہ بڑے دیندار اور اللہ کے متقی اور فرمانبردار پرہیزگار بن جائیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. قرآن مجید نے صاف بتایا ہے، جہاں پہ والدین کے کرنے کی دعا بتائی وہاں پہ یہ کہا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. کہا عباد الرحمن وہ ہیں، رحمان کے بندے وہ ہیں جو اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے رب ہماری اولاد سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر دے. وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں خود کو متقین کا امام بنا دے. جب انسان کے اندر اپنے اندر نیکی ہوتی ہے، تقویٰ ہوتا ہے، وہ اپنی اصلاح کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. آج اگر والدین کی اپنی تربیت نہیں ہے، خود وہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے تیار نہیں ہے. قرآن نے پہلے والدین کو کہا، ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا پہلے اپنے آپ کو، پھر اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ. اگر انسان خود جہنم سے بچنے والا نہیں ہے تو وہ اپنے اہل خانہ کو، اپنی آل اولاد کو کیسے بچا سکتا ہے. دوسری بات اس حوالے سے یہ سمجھ لیں، اگر اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے
اللہ کی جنت تک لے کے جانا ہے تو کرنے کا انتہائی اہم کام یہ ہے عزیزو، آج اپنی اولاد کو ایجوکیٹ کریں، ان کو تعلیم دیں. اور تعلیم کا مطلب وہ نہیں ہے جو شاید آپ کے ذہنوں میں آ گیا ہو. یہ ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے کہ فیسیں بھریں اور ان فیسوں کی رسیدوں کے طور پہ ڈگریاں اٹھائیں اور معاشرے کے اندر جابز ڈھونڈنے کے لیے، نوکریاں کرنے کے لیے لائنوں میں لگے دھکے کھائیں. یہ تعلیم نہیں ہے. دنیا کے اندر آپ روزی روٹی کمانے کے لیے کوشش کریں، لیکن یاد رکھیں جس روزی روٹی رزق کا وعدہ میرے رب نے کیا ہے اسی اللہ پہ توکل کریں. رزق اور روزی روٹی اس کے اذن کے بغیر آپ کو نہیں مل سکتی. اپنی اولاد کو وہ علم دیں جس علم نے انہیں یہ شعور دینا ہے کہ اللہ رب العزت کی جنت تک ہم نے کیسے جانا ہے، اس کی جہنم سے ہم نے کیسے بچنا ہے. یہ دنیا کی تعلیم جس کے ذریعے سے ہم روزی روٹی کمانے کے قابل ہوتے ہیں، یہ آپ اپنے بچوں کو دیں، خود بھی حاصل کریں، لیکن ایک حد تک. اور یہ مت سمجھیں کہ اگر آپ نے یہ خود لے لیا اور اپنے بچوں کو دے دیا اب آپ کا فرض ادا ہو گیا. اور ہمارے ہاں یہ بڑی مسکنسیپشن ہے، غلط نظریہ ہے، غلط فہمی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو دین کا علم ہے یہ تو مولویوں کی ذمہ داری ہے. بھائی یہ تو مسجد کا خطیب حاصل کرے گا علم. قرآن کھول کے پڑھنا، اس کا ترجمہ جاننا، حدیث پڑھنا، اس کا ترجمہ جاننا، یہ تو مبلغ کی ذمہ داری ہے، داعی کا کام ہے، مسجد کے امام کا کام ہے، یہ عالم کا کام ہے. میرا اس سے کیا سروکار. یاد رکھیے دین کے علم میں تخصص کرنا، اسپیشلائزیشن کرنا، اس کو گہرائی سے پڑھنا، اس کی گہرائیوں میں اتر کے اسے جاننا، یہ ذمہ داری واقعتاً علماء کی ہے. لیکن جو دین کا بنیادی علم ہے، جو انسان کو مقصد حیات سمجھاتا ہے، جو انسان کو بتاتا ہے کہ تو اس دنیا میں کرنے کیا آیا ہے، تیری منزل کیا ہے، تیرا سفر کیا ہے، تو کہاں پہ جائے گا، تیری زندگی کا اختتام کب ہوگا، تو نے اس سے پہلے کوشش کیا کرنی ہے، تو اللہ کی جنت میں کیسے جائے گا، جہنم سے کیسے بچے گا. جو علم یہ چیز اپنے بچوں کو، آپ کے بچوں کو سکھاتا ہے وہ علم دین ہے، وہ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کا علم ہے، وہ قرآن و حدیث کا علم ہے. وہ بنیادی بیسک اور بیس کا علم، بنیادی علم حاصل کرنا دنیا کے ہر بڑے چھوٹے، ہر مرد عورت، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اس میں کسی کو کوئی استثناء نہیں. آج اگر کسی کی عمر 50 سال ہے، 60 سال ہے اور اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن کا پیغام نہیں پتا، دین کے بنیادی مسائل رسول اللہ نے کیا بتائے، کیا سکھلائے، اسے یہ نہیں آتا، تو وہ یاد رکھے وہ غلطی پہ کھڑا ہے. آج ہی سوچ لے کہ میں نے علم دین خود بھی لینا ہے، اپنی اولادوں اور اپنی نسلوں کے اندر بھی جاری کرنا ہے. اور یہ ذہن میں رکھیں اگر علم دین آج ہم نے اپنی نسلوں میں نہ دیا، اپنے بچوں کو علم دین سے ہمکنار نہ کیا، تو یاد رکھیں آج سے 10 سال پہلے ہمیں، آپ سب کو ان فتنوں کا سامنا نہیں تھا جو 10 سال کے اس مختصر سے دورانیے کے بعد آج ہمیں کرنا پڑ رہا ہے. اگر ہم نے اپنی اولاد کو دین علم اور دین علم سے ایجوکیٹ اور آراستہ نہ کیا تو یاد رکھیے آج سے 50 سال بعد جن فتنوں سے انہیں سامنا کرنا پڑے گا وہ اس کے سامنے اپنے ایمان کا دفاع بھی نہیں کر سکیں گے. ایمان کا دفاع. انسان کے پاس سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی کمائی اس کا ایمان ہے، اس کا کلمہ ہے، اس کا عقیدہ ہے. اور آج آپ کے معاشرے میں، آپ کے ملکوں میں، آپ جس دنیا میں رہ رہے ہیں وہاں پہ آپ کے نوجوانوں کو وہ کالجز، وہ یونیورسٹیز، وہ تعلیمی ادارے جن کے بارے میں معاشرے میں کہا جاتا ہے یہ بڑے پڑھے لکھے لوگوں کی اماج گاہیں ہیں، وہاں پہ ان سے سوال اٹھائے جاتے ہیں. انکار خدا، الحاد، عقیدے پہ سوال، اللہ پہ سوال، رسول اللہ پہ سوال، اسلام پہ اعتراض، اسلام پہ ایلیگیشن لگا کے ان کے ایمان کو مشکوک کیا جاتا ہے. اگر آج عقیدے کی سمجھ ان کو نہ دی، قرآن کا علم ان کو نہ دیا، رسول اللہ کا پیغام ان کو نہ سمجھایا، پیغمبر کی سیرت سے ان کو آراستہ نہ کیا اور دین کا یہ علم اگر ان کو نہ پڑھایا تو یاد رکھیے گا ہماری نسلوں کے اندر وہ لوگ آ سکتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کہ شاید ان کو اپنی زبان سے یہ کہتے ہوئے بھی ہچکچاہٹ محسوس ہو کہ ہم مسلمان ہیں. اور اس سے بڑھ کے کیا ہوگا کہ ایک باپ بڑی محنت کرتا ہے، بڑی کوشش کرتا ہے، ساری زندگی کماتا ہے،
کمانے کے بعد جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے، اسی کے بچے جن کے لیے وہ کماتا رہا، جن کے لیے وہ اکٹھا کر کے لاتا رہا، یہی بچے، یہی اولاد اس قابل نہیں ہوتی کہ اس اپنے باپ کا، یہ بیٹیاں اگر اس قابل نہ ہوئی کہ مرنے والی اپنی ماں کا خود اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس کے کپڑے، اس کے کفن، اس کے دفن، اس کو غسل دینے کا اہتمام اگر نہ کر سکیں، اور جب جنازے میں یہ کھڑے ہوئے، اگر ان کو یہ نہ پتا ہوا کہ آج ابا جی کے لیے، اماں جی کے لیے ہم نے اللہ سے مانگنا کیا ہے، تو یاد رکھیے گا 60-70 سال کی زندگی باپ نے، 60-70 سال کی زندگی ماں نے واللہ ضائع کی ہے، غارت کی ہے۔ جب اس کو ضرورت تھی، جب وہ قبر میں چلا گیا، جب وہ چارپائی پہ لیٹا تھا، کہ آج اس کی اولاد آتی جو اللہ کے دین کو جانتی، قرآن کا علم اس کے پاس ہوتا، رسول اللہ کے پیغام کو وہ جانتی، آج یہاں پہ کھڑا ہو کے وہ اللہ سے کہہ رہی ہوتی اللہم اغفر لہا ورحمہا، اللہم اغفر لہو ورحمہو، وہ آج جنازے کی دعائیں پڑھنے کے بھی اگر قابل نہ ہوئے تو یاد رکھنے گا زندگی ساری ضائع کر دی، کسی کھاتے کی زندگی نہیں ہے۔ اس لیے اولاد کو ایجوکیٹ کریں۔ اور آخری ایک دو بات کر کے میری بات ختم ہونے جا رہی ہے۔ اولاد کے پیٹ میں آپ نے جو بھی ڈالنا ہے، جو آپ کی ان پٹ ہوگی اسی کے مطابق آپ کو آؤٹ پٹ ملے گی۔ آج اگر ان کو صرف یہ آپ فکر دے رہے ہیں نا کہ پیسے آنے چاہیے، جہاں سے مرضی آئیں بیٹا بس کمانا ہے، اگر آج آپ ان کو یہ سبق پڑھا رہے ہیں کہ ساری دنیا جھوٹ بول کے کماتی ہے، میں نے کما لیا تو کون سا عذاب آ گیا، اگر آج آپ ان کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ ساری دنیا سود کماتی ہے، میں نے کمایا تو کیا ہو گیا، اگر آج آپ کو یہ ہے کہ مال آنا چاہیے، جائیداد بننی چاہیے، تجوری بھرنی چاہیے، مکان میرے اپنے ہونے چاہیے، اور یہ مال پیسہ اکٹھا کرنے میں اگر حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے، یہ فرق نہیں ہے، اور یہی پیسہ اکٹھا کر کے اپنے بچوں کے پیٹوں میں ڈال رہے ہو، تو یاد رکھنا یہ ایسا ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہو، زیادتی کر رہے ہو کہ یہ اپنی زندگی میں بھی تم دیکھو گے تمہارے سامنے اللہ رب العزت اس کے تمہیں نتائج دکھا سکتا ہے، اور اگر سامنے نہ دکھائے تو آج دنیا میں اخبارات بھرے پڑے ہیں ان واقعات سے کہ ابا جان ساری زندگی محنت کر کے جائیداد بنا کے گئے، مکان بنا کے گئے، کوٹھیاں بنا کے گئے، کاروبار بنا کے گئے، لیکن بس ان کو ایک ہی فکر ہوتا تھا آنا چاہیے جہاں سے مرضی آئے۔ آج یہی اولاد سگا بھائی اپنے حقیقی بھائی کا قتل کرتا ہے اسی پیسے کے لیے، اسی مال کے لیے۔ وہ قتل کیوں نہ کرے جہاں سے جس راستے سے کما کے اسے کھلایا تھا، حرام کے راستے سے وہ کام بھی یہی کرے گا۔ اس لیے یہ والدین کا بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور جب اولاد کے پیٹ میں صحیح مال ڈالا جائے تو اس کے نتائج اللہ بڑے اچھے دکھاتا ہے۔ آپ امام بخاری رحمہ اللہ کی شخصیت سے واقف ہیں، ان کے والد محترم کا نام بھی آپ نے سن رکھا ہے، محمد بن اسماعیل بن ابراہیم البخاری، اور ان کے والد اسماعیل جب اس دنیا سے جا رہے ہیں، آخری وقت ہے، پاس شاگرد موجود ہیں، کہنے لگے استاد جی ہمیں کو نصیحت کر دیں۔ کہا اپنے بارے میں ایک بات کہہ دیتا ہوں، جتنا مال، جتنے دراہم، جتنے درم میری تجوری میں، میرے خزانے میں آج موجود ہیں، ایک درم بھی ایسا نہیں جو حرام کے مال کا ہو، اور کہا حرام کا ہونا تو بڑی بات کی بات ہے، ایک درم بھی ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں مجھے شک ہو کہ یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، پیور حلال مال میں نے کمایا ہے، ایک درم کے بارے میں بھی مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ جب پیور اولاد کو کما کے کھلایا ہو، اللہ بیٹے بھی امام بخاری جیسے پیدا کرتا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اللہ نے والدین کی بہت بڑی ذمہ داری رکھی ہے کہ جب ان کے بچے بلوغت کو پہنچ جائیں، پہلی بات بلوغت کے بعد دوسری اہم چیز شعور، ان کو اچھے برے کی تمیز ہو جائے۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، ان کے اندر رشد آ جائے، صحیح اور غلط کی پہچان ہو جائے، ان میں شعور آ جائے، اور اپنی ذمہ داری خود اٹھانے کے قابل ہو جائیں۔ قابل ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے ان کے پاس بہت بڑے بڑے بینک بیلنس بن جائیں، نہیں، بلکہ ایک بنیادی جس کے ذریعے سے انسان کی گزر بسر ہو سکے، جب وہ اس قابل ہو جائیں، یہ بیٹے کی بات ہے۔ اور جب بیٹی بھی بالغ اور شعور والی ہو جائے تو ان کا اچھی جگہوں پہ نکاح کرنا، شادی کرنا، یہ والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اور یاد رکھیں اگر اس ذمہ داری میں والدین کوتاہی برتتے ہیں، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے واضح فرمان، اگر والدین اس بارے میں کوتاہی برتتے ہیں، ان کا اپنا میرٹ ہے، ان کا اپنا معیار ہے کہ رشتہ اس طرح کا آئے گا،
پھر بچے کی شادی کریں گے، رشتہ فلاں طرح کا ملے گا، پھر بیٹی کا نکاح کریں گے. اگر ان کے اپنے معیار ہیں، اگر ان کے اپنے میرٹ ہیں، تو یاد رکھیے رسول اللہ نے بھی میرٹ بتایا ہے. کہا اگر تمہارے پاس رشتہ لے کے کوئی ایسا شخص آ جائے من ترضون دینہ و خلقہ، جس کا دین بھی تمہیں پسند ہے، جس کا اخلاق بھی تمہیں پسند ہے، فزوجو، صرف مال پیسے دولت کو دیکھ کے ٹھکرانا نہیں ہے، وہاں پہ نکاح کر دو. الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر. اگر تم ایسا نہیں کرو گے، تم کہو گے بچہ ابھی تو پیروں پہ کھڑا نہیں ہوا، ابھی اس نے دیکھا ہی کیا ہے، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، ابھی اس کو اور میچور ہونے دو. اگر اس کو میچور کرنے کے چکر میں اس کو مزید گناہگار تم بنا لیتے ہو، اگر اس کے ساتھ تم اس طرح کی زیادتی کرتے ہوئے اسے مزید عمر رسیدہ اور بوڑھا کر لیتے ہو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر معاشرے کے اندر فتنہ بھی ہوگا، فساد کبیر بھی ہوگا. وہ فتنہ فساد کبیر تم سے سنبھالا نہیں جائے گا. والدین اپنی اس ذمہ داری میں، اس فرض میں کوتاہی ہرگز نہ برتیں. اگر آج آپ کو اللہ نے اولاد دی ہے، یہ اللہ کی امانتیں ہیں آپ کے پاس، اس امانت کا احساس اپنے دل کے اندر پیدا کریں. اور نکاح شادی کے سامنے جو رکاوٹیں ہیں اور جو ہرڈلز ہیں ان کو سائڈ پہ کر دیجئے. یہ مت سوچئے اور یہ ذہن بھی مت بنائیے کہ جس گھر میں میں رہ رہا ہوں بس اسی گھر میں میرا بیٹا بھی رہے گا، دوسرا بھی رہے گا، تیسرا بھی رہے گا، چوتھا بھی رہے گا، سارے بس اس گھر میں رہیں گے. پھر لڑائی جھگڑا فساد سب کچھ ہوگا اور دنیا والوں کے لیے شادی ایک بری چیز بن جائے گی، عبرت کا نشان بن جائے گی. ہاں اگر ایک گھر میں آپ ساری فیملی کے لوگ رہتے ہیں، بڑے اچھے انداز میں رہتے ہیں، شرعی حدود کے اوپر پورا عمل ہوتا ہے، پردے کا پورا خیال ہوتا ہے، کوئی کسی کی پرائیویسی کو ڈسٹرب نہیں کرتا، تو اس پہ شریعت کوئی ایلیگیشن نہیں لگاتی. لیکن اگر ہمارے بنائے ہوئے نظام اور ہمارے بنائے ہوئے قانون اور ہمارا وہ روایتی سسٹم جس کو ہم آج دین سے زیادہ وقت دیتے ہیں، رب سے زیادہ جس کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں، اگر وہ ہمارے بنیادی فرائض میں رکاوٹ بن جاتا ہے تو یاد رکھیں یہی بچے ہوں گے روز قیامت، وہاں پہ انہوں نے ہمیں کھڑا کیا ہوگا، ہمارا گریبان ہوگا، ان کا ہاتھ ہوگا. آج معاشرے کے اندر برائی کا پھیلنا، جنسی بے رہنوی کا پھیلنا اور فتنہ اور فساد کبیر جسے ہم اپنی نگاہوں اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہماری اور والدین کی جو ذمہ داری ہے ہمیں اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہے. فضل اپنا اللہ نے کرنا ہے، ہم اپنا کر کے اپنا حصہ ڈال کے چلے جائیں. نتیجہ وہ پوزیٹو بھی دے سکتا ہے، نتیجہ وہ نیگیٹو بھی دے سکتا ہے. کبھی ایسا ہوگا کہ والدین سب کچھ کریں گے، ان کو نتیجہ نہیں ملے گا. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین کچھ بھی نہیں کرتے، نتیجہ ان کو مل جاتا ہے. تو یہ نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس نے ہم سے نتیجہ نہیں مانگا، اس نے کہا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. تیرا کام محنت کرنا ہے، اگر جیت گیا پھر بھی کامیاب، نہ جیتا ہار گیا پھر بھی کامیاب. اپنے آپ کو بلڈ پریشر کا مریض نہ بنائیں، اپنے آپ کو شوگر لگوا کے نہ آ جائیں، اپنے آپ کو ڈپریشن کے اندر مت لے جائیں. تیرا کام محنت کرنا ہے، تیرا کام کوشش کرنا ہے، فضل کرنا میرے رب کا کام ہے. آئیے ہم اپنے حصے کا کام کرتے جائیں. وما توفیقنا الا باللہ.